بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا عمل اور کام ہے جو بہت ہی سادہ اور آسان ہے، مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ انسانی زندگی پر بہت بہتر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ عمل ہے شکر ادا کرنا۔ شکر جو ہے اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ شکر کرنے والے جو ہیں ہم ان کو جلد اس کی جزا عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا گیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو بہت جلد اور زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو شکر جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر اس کو ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کچھ دیر تشریف فرما ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے نماز ادا فرمائی اور رکوع کیا، سجدہ کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مناجات شروع کر دی اور آنسو بہانا اللہ کے حضور شروع کر دیے، رونا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین کی حمد اور تعریفات کو شروع کر دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصیت سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اونچی شان کے مالک ہو کر بھی اللہ رب العزت کے حضور شکر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آواز دی جائے گی کہ حمد کرنے والے جو ہیں وہ ادھر آ جائیں، تو ایک گروہ نکلے گا، ان کے لیے جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حمد کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بندوں کے ساتھ شکریہ کا جو معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی بندے کا شکریہ ادا کریں گے تو اس سے ہمیں معاشرے میں امن پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی، اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہمیں جسمانی طور پر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری ڈپریشن جو ہے یہ کم ہو جائے گی، ہماری پریشانی کم ہو جائے گی، اور پھر یہ کام کرنے سے ہمارے لیے جو بیماریاں ہیں ان کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں شکر کرنے کا جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی باجماعت جو ہے وہ نماز ادا کرے، نماز کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور دن میں اللہ کی کچھ نعمتوں کا ذکر کرے اور ان کی وہ جو نعمتیں اسے عطا کی گئی ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہم پر اپنا فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔